أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فلا تضربوا لله الأمثال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور نعمتوں کے ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کے سوچ کے انعام کرنے والی ذات کو پہچانے. جیسے آپ دنیا میں دیکھیں محاورات میں بھی، اگر کوئی ملازم یا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار نافرمانی کرتا ہے تو بندہ یاد دلاتا ہے، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی، میں نے تمہارے تعلیم میں مدد کی، میں نے تمہارے گھر کا بوجھ اٹھایا، میں تمہارے دکھ سکھ میں کام آیا. منع کیا ہوتا ہے کہ پہچانو میری ان نعمتوں کو، پہچانو اور اللہ کا شکر گزار. تو اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے. ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی آیات مبارک میں فرمایا تھا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں میں سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو ہم بارش برسا کے ان کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے جو پانی والی نعمت بنائی ہے نا، یہ عظیم نعمت. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ افضل صدقہ، خیرات، سب سے افضل کیا ہے؟ پانی کا انتظام کرنا. یعنی کسی علاقے میں پانی نہیں ہے، جیسے ہمارے تھل کے علاقے ہیں، یا جیسے ہمارے تھل کے علاقے ہیں، روہی کے علاقے ہیں، وہاں پانی ایک نایاب شے، تو وہاں آدمی ٹوبے بنواتا ہے، کنویں لگواتا ہے، نل لگواتا ہے، بور کراتا ہے تاکہ لوگ بیچارے پانی پئیں. تو سب سے بڑا صدقہ جو ہے، افضل صدقہ جو ہے وہ پانی ہے. کہ انسان حالات کے مطابق کوشش کرے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی حیات جو ہے وہ پانی سے رکھی ہے، اور ہر چیز کو گویا اللہ نے پانی سے زندگی بخشی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اب اگر دیکھیں زمینیں مردہ ہو جائیں، دیکھا نہیں آپ نے جہاں قحط پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے بارشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند فرما دی ہیں، تو وہاں زمینیں ایسی ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسے معلوم ہوتا ہے، آدمی حیران ہوتا ہے کہ زمینیں پھٹ گئی. اور پھر جب اللہ اپنی رحمت سے بارش برساتے ہیں تو ان مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں. پھر اس میں جناب فصل ہے، کاشت ہے، اور پھر وہ کاشت جو ہے وہ ہمارے مال مویشی ہمارے اپنے لیے.
تو اللہ نے فرمایا میری اس نعمت پہ غور کرو. اگر تم مصنوعی بارش برسانے کا انتظام کرو تو 1 مربع زمین پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھو کہ جب چاہتے ہیں تو پورے ملک پہ بارشیں برسا دیتے ہیں، اور وہ کئی دن تک برستی رہتی. اور پھر اللہ کا ایک ایسا نظام ہے، کبھی وہ تیز بارشیں ہیں، کبھی موسلادھار بارشیں ہیں، کبھی باریک قطروں والی بارشیں ہیں، کبھی وہ قطرے اور موٹے ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اولے بن جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان نعمتوں میں نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں لیکن مانا قبول کرتے ہیں. صرف سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں، سنتے تو ہم سارے ہیں قرآن. جہاں جہاں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو مراد ہوتا ہے سننے کا معنی قبول کرنا. جیسے لوگ آتے ہیں نا جی آپ اپنے بچے کو سمجھائیں، ایسی شرارتیں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ میری سنتا ہی نہیں. کیا معنی؟ یعنی میری بات مانتا نہیں. سننے کے لیے تو ہم سارے قرآن سنتے ہیں، روزانہ 5 دفعہ کھڑے ہیں امام کے پیچھے، فجر کی نماز میں سن رہے ہیں، مغرب میں سن رہے ہیں، عشاء میں سن رہے ہیں. لیکن اس سننے کا کیا فائدہ ہے کہ نہ سمجھ رہے ہیں نہ مان رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں میں نشانیاں تو ہیں لیکن ان قوموں کے لیے قوم یسمعون مانا جو سنتے ہیں قبول کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی دوسری نعمتوں کا ذکر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے جو ہم نے مویشی، تمہارے لیے جو ہم نے جانور پیدا کیے ہیں، ان میں بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ چلو انہی میں غور کر لو کہ ہم نے تمہارے لیے گائے پیدا کی، بھینس پیدا کی، بکریاں پیدا کی، بھیڑیں پیدا کی. انہی میں غور کر لو اور پھر اس نظام پہ غور کرو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. فرمایا من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین، کہ ہم نے اس جانور کے پیٹ کے اندر کیسی عظیم فیکٹری لگا دی ہے، عظیم ریفائنری لگا دی ہے کہ تمہارے عقل تنگ ہو جائیں. کہ جانور گھاس کھاتے ہیں، ان سے خون بنتا ہے، ان سے بول و براز بنتا ہے، پھر ہر چیز اپنے اپنے راستے پہ جا رہی ہے، اور بول اور براز کے درمیان میں اللہ نے فرمایا میں نے پائپ لائن بچھا دی ہے کہ بندے کے لیے دودھ آئے. ایسا دودھ جو بالکل صاف بھی ہے اور خالص ہے، نہ اس میں بدبو ہے نہ خون کی آمیزش ہے، اور جس کا پینا بھی بڑا سہل ہے. صائغ للشارب، جو مشکل سے نہیں نکلنا پڑتا بلکہ چھوٹے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے کو بھی دودھ پلاتے ہیں. بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، کھانا نہیں کھا سکتا، کہتے ہیں نہیں دودھ بنا دو، تھوڑا سا دودھ بیچارہ پی لے گا، چلو آدھی پیالی دودھ پی گا، کچھ تو طاقت آ جائے گی. اللہ نے فرمایا اسی پہ غور کرو کہ اس جانور کے پیدا کرنے والا کون ہے. پھر جانور کے رنگ پہ غور کرو، جو گھاس کھاتا ہے گھاس کے رنگ پہ غور کرو. پھر سے اس کے پیٹ میں جو ہم نے نظام بنایا اس نظام پہ غور کرو. پھر اس غذا سے جب وہ دودھ بنتا ہے اس دودھ کی نعمت پہ غور کرو. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ دودھ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہیں دودھ ہدیہ کرے تو وہ رد نہ کیا کرو. اچھا بعض آدمی بیمار ہوتے ہیں ان کو دودھ موافق نہیں ہوتا، لیکن لے لو، اپنے کسی دوسرے گھر والوں کو دے دو، لیکن اللہ کی اس نعمت کو رد نہ کرو. اسی لیے حضور پاک کی ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تمہیں نعمت دے، کھانا پینا فروٹ جو بھی، تو دعا کیا کرو کہ اللہم آتنی خیرا منہا، اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر نعمت عطا فرما.
لیکن آپ نے فرمایا کہ جب دودھ کی نعمت ملے تو پھر یہ کہا کرو اللہ اسی میں اور عطا فرما، کیونکہ اس سے بہتر نعمت کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری ان نعمتوں پہ غور کرو، کیا یہ جانور انسانوں نے پیدا کیے ہیں؟ کیا یہ جانور پیروں نے پیدا کیے ہیں؟ ان کے اندر جو دودھ بنتا ہے اندر بھی کوئی پیر چھپا ہوا ہے جو دودھ بنا رہا ہے، ان کے اندر بھی کوئی بت چھپا ہوا ہے، کوئی دیوی دیوتا چھپا ہوا ہے جو ان کو بنا رہا ہے۔ دودھ میرا پیتے ہو، سجدے غیروں کے کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ اپنی نعمتیں یاد دلاتے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور میری نعمتوں میں دیکھو کھجور میں عطا کی، کتنے لمبے لمبے درخت ہیں۔ اور پھر کھجور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی کوئی ذرے کے برابر بھی چیز ایسی نہیں جو استعمال نہ ہو، یعنی جو کچی بھی کھائی جاتی ہے، پکی بھی کھائی جاتی ہے، آدھی پکی آدھی کچی بھی کھائی جاتی ہے، جو خشک کر کے بھی کھائی جاتی ہے، پھر اس سے چھوارے بھی بن جاتے ہیں جو سارا سال بھی گھر میں محفوظ رکھی جاتی۔ اور ہم نے تمہارے لیے انگور پیدا کیے ہیں، کیسی عظیم نعمت ہے کہ کھاؤ۔ ایک عجیب نعمت ہے کہ جس سے فضلہ نہیں بنتا، ہر چیز کا فضلہ بنتا ہے، انگور کا فضلہ نہیں بنتا۔ ایک عظیم نعمت ہم نے تمہارے، اور پھر انگوروں کے رنگ دیکھو، شکلیں دیکھو، سائز دیکھو، اس کا ذائقہ دیکھو۔ اللہ نے فرمایا کبھی اس سے نبیذ بنایا جاتا ہے اور کبھی اس کو بطور رزق استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کبھی کچے کھاتے ہیں، کبھی عصیر بناتے ہیں، کبھی اس کو کشمش میں ڈھال دیتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں کھانے کے بعد غور تو کرو میری قدرت پہ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں لیکن عقل والوں کو۔ جو بے عقل ہو کہ سارا دن خدا کی نعمتیں کھائے اور شام کو وہ غیروں کے سجدے کرے، جو سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہو اور مشکل کشا غیروں کو مانتا ہو، تو پھر اس جیسا بے عقل تو ہے کوئی نہیں۔ بلکہ ان کی مثال تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں، کہ جانور بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچانتا ہے۔ جانور کو بھی چھوڑ دو تو سیدھا اپنے گھر کو پہچانتا ہے، لیکن یہ کیسا بندہ ہے جو اپنے مالک کو اور خالق کو اور رازق کو نہیں پہچانتا، اور پھر تعویلیں کرتا ہے، پھر بہانے بناتا ہے، کبھی خدا کے نائب بناتا ہے، کبھی خدا کے سفارشی ڈھونڈتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے ایک اور نعمت دی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ فرمایا دیکھو یہ شہد کی مکھی دیکھو، اس کو کس نے گھر بنانا سکھایا ہے؟ اس کو پہاڑوں پہ چھتے بنانے کا علم کس نے دیا ہے؟ اس کو درختوں پہ اپنے چھتے بنانے کا علم کس نے دیا ہے؟ اور پھر اس کو کیسا ہم نے نظام سکھایا ہے کہ آدمی اگر صرف اس شہد کے نظام کو بھی دیکھے تو ماننا پڑے گا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے اس کے شہد کا جو چھتے ہوتے ہیں؟ آپ غور کریں کہ ایک سے ایک کمرہ، مجالے کچھ سائز بڑی ہو یا چھوٹی ہو، مجالے کو ٹیڑھا میڑھا ہو، مجالے کے کوئی کمرہ مثلث یا مربع یا مخمس ہو، تمام مسدس ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے ان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ ایک ملکہ بنا، وہ ایک ملکہ ہے ان کی، اس کے حکم پہ چلتی ہیں ساری مکھیاں۔ پھر سیکیورٹی کا انتظام ہے کہ کوئی گندی چیز کھا کے، زہریلی چیز کھا کے مکھی اندر نہ گھس آئے۔ یہ سارا انتظام کیا ہے؟ پھر کچھ مکھیاں ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ درختوں سے گوند لے آئیں تاکہ گھر بنانے کے کام آئے، اور کچھ مکھیاں ہیں جن کو اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر پھل کو چوس کے لے آؤ اور میرے بندوں کے لیے شہد تیار کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ نظام بنانے والا کون؟ اور ایک چھتے میں کتنی شہد کی مکھیاں ہیں، اس کو کس نے پیدا کیا؟ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ فرمایا پھر ہم نے اس کو حکم دیا ہر درخت سے جا کے تم رس کشید کرو،
پھولوں سے کشید کرو، درختوں سے کشید کرو، ثمار سے کشید کرو، اشجار سے کشید کرو، اور میرے بندے کے لیے خوش ذائقہ شاد پیدا کرو۔ اور پھر ہم نے اس کے لیے فضاؤں میں راستے بنائے ہیں، فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، کتنا آسان کر دیے ہیں کہ شاد کی مکھی ہے، گھنا باغ ہے، لیکن اس کو نکل جائے گی، سارا دن رس چوسے گی، پھر اپنے رستے سے سیدھی اپنے چھتے میں پہنچ جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو ان راستوں کی کس نے ہدایت کی، اس کو یہ راستے کس نے سمجھائے ہیں، اور پھر اس سے جو شہد ہم نے نکالا ہے، فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس شہد کو تمہارے لیے شفا بنایا۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی بندے کو ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ بارش کا پانی لے لے، ادھر شہد لے لے، اور خالص حلال کے پیسوں سے شہد خریدے۔ حتیٰ کہ وہ فرماتے تھے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی بیوی کو حق المہر دے دیتا ہے، تو اب بیوی کے لیے تو خالص حلال ہے، تو اسی سے اگر وہ 1 ریال لے کے 2 ریال لے کے شہد خریدے، اور پھر اس شہد کو فرمایا کہ اس بارش والے پانی میں ملائے، اور اسی طرح فرمایا کہ اس پانی میں دوسری جگہ قرآن کی آیات مبارک لکھے، اور ان آیات کو اس کاغذ سے دھو کے، اسی پانی سے دھو کے اس پانی کو جمع کرے اور اس میں ملا کے پیے، تو جیسی بھی بیماری ہوگی اللہ شفا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیات لکھے، اسی لیے علماء کرام جو ہے قرآن میں آیات شفا، قرآن میں جہاں جہاں آیتیں آئی ہیں نا جس میں لفظ شفا ہے، وہ تقریباً 7 آیتیں، تو بعض علماء کرام وہی آیتیں لکھ کے دھو کے پلاتے تھے، جیسے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور کہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تو 7 آیات شفا ہیں، تو ان کو لکھ کے اسی پانی میں دھو کے، اسی پانی میں اور شہد ملا کے اور بارش کا پانی ملا کے پیے تو اللہ اس کو شفا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ شہد شفا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن بھی شفا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے بارش میں اتارا ہے برکت والا پانی۔ تو جب ماء مبارک ہو، شہد شفا ہو، قرآن شفا ہو، تو پھر شفا کیسے نہیں ہوگی؟ پھر کیسے جو ہے وہ شفا نہیں ہوگی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پہ ایمان ہو اور ایقان ہو۔ جب اللہ کا قرآن ہماری اندر کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو شرک کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، جو کفر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، جو نفاق کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، جو ریا کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، جو جھوٹ کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، جو زنا کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ جسم کی بیماری تو معمولی چیز ہے، تو اس کو کیوں شفا جو ہے وہ نہیں ملے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک آدمی کو سانپ لڑ گیا، تو حضرت نے جا کے اس کو آپ نے کلام پڑھا اور اللہ نے شفا دی، انہوں نے بکریاں دی، بہرحال لمبی حدیث مبارک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ایسے ہم نے
ہمارے اس صحابی نے جا کے کوئی کلام پڑھا ہے اور مریض ٹھیک ہو گیا، انہوں نے بکریاں دی ہیں، یہ حلال ہیں، ہم استعمال کریں یا نہ کریں؟ حضور نے فرمایا سب ساتھیوں میں تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ رکھو، تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ خالص حلال ہے۔ حضور نے بھی قبول فرما لیا۔ لیکن حضور نے فرمایا اپنے صحابی سے، ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو سانپ نے ڈس لیا تم نے کون سا کلام پڑھا کہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اسی جگہ دم کیا، اور تھوڑا سا یہاں وہ یاد رکھیں کہ دم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو دم وہ ہوتا ہے کہ آدمی پھونک دے، یہ نفخ ہوتی ہے، ایک نفس ہوتی ہے۔ نفس کا معنی یہ ہوتا ہے اس طرح پھونکا جائے کہ تھوڑا بہت پھونک کا حصہ بھی اس جگہ پہ گرے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے کیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تمہیں کیسے پتہ لگا کہ فاتحہ پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ سورۃ فاتحہ کا نام شافیہ بھی ہے، یہ شفا دینے والی سورت ہے، تو اس لیے میں نے پڑھا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ آپ کو تکلیف ہے آپ اول و آخر درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے وہاں آپ دم کر دیں تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زبانیں چونکہ پلید ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، دودھ تو دودھ ہوتا ہے نا، لیکن برتن گندا ہو تو دودھ پھٹ جاتا۔ تو ہماری زبانیں گندی ہیں، ورنہ اللہ کا قرآن تو قرآن ہے، اس کے اندر تو شفا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شفا ہے کاملہ۔ اسی لیے بہت سارے علماء کرام نے احادیث مبارکہ میں جو حضور پاک نے رقیہ بتلائے ہیں، جو حضور پاک نے دعائیں سکھلائی ہیں بیماری کے لیے کہ نظر لگ جائے تو یہ پڑھو، درد ہو تو یہ پڑھو، تکلیف ہو تو یہ پڑھو، تو بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام نے ہمیں بتلایا۔ انہوں نے کہا خدا جانتا ہے ہم نے تجربہ کیا ہے جو اس کے اندر شفا ہے وہ دنیا کی کسی بات میں شفا نہیں، کیونکہ ایک وظیفے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں پیر بتلاتے ہیں، اور ایک وظیفہ وہ ہے جو سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ ایمان ہو اور ایقان ہو۔ میرے اپنے ایک دوست سے، ان کی بیوی کو اللہ سب پہ رحم کرے، دعا کریں کہ اللہ ہر بیمار، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی بیماریاں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی دور فرمائے، اور اللہ ہمیں دادب حیات کسی کا محتاج نہ کرے۔ بس یہ دعا کیا کریں۔ تو میرے بڑے تعلق والے دوست ہیں اور خود بھی عالم ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی کو اللہ رحمت کرے، اندر یعنی جسم میں ٹیومر ہے، رسولی ہے یوٹرس کی، اور ڈاکٹروں کی جو تحقیق ہے وہ یہ اللہ نہ کرے کینسر ہو۔ تو بہت بڑی پریشانی ہے، آپ جانتے ہیں اللہ بچائے، ہر مسلمان کو بچائے بری بیماری سے، ہر بیماری سے، کیونکہ اب کینسر تو ایک ایسی بلا ہے نا جس کا علاج نہیں۔ بندے ویسے سنتے ہوئے آدھا بندہ تو ویسے مر جاتا ہے نا، کہ کسی کو کینسر ہو جائے وہ کہتے ہیں بس خلاص ہی اب سے مرنا ہی ہے نا، تو وہ ویسے ذہنی طور پر بھی مر جاتا ہے، حالانکہ اس کو نہ بتایا جائے تو کئی کینسر والے 50 سال زندہ رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو بہت پریشان تھے، کہنے لگے جی آپریشن کرانا ہے، پھر آپریشن بڑا خطرناک ہے، اور پھر اللہ معاف کرے یہ ایک ایسی بلا ہوتی ہے کہ کوئی ایک بال کے برابر بھی ٹیشو رہ جائے تو وہ پھر نکل آتا ہے۔ میرے ماموں زندہ تھے اس زمانے میں، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی کوئی بابا کوئی چیز لے آؤ۔ انہوں نے کہا جی کیا لے آؤں؟ انہوں نے کہا کوئی چیز لے آؤ، کوئی کریم کی ڈبی، کوئی ویزلین، کوئی ایسی چیز کچھ لے آؤ۔ یہ 2-4 ریال کی ویزلین کی شیشی ملی، وہ لے آئے۔ اس پہ انہوں نے کچھ پڑھ کے دم کر کے اچھی طرح کہا یہ اوپر سے بس مالش کیا کرو، اور یہ کریم ہے، کریم لگانے میں کیا فرق پڑتا ہے، بندے ویسے لگاتے رہتے ہیں، ویزلین ہاتھوں میں نہیں لگاتے ہیں، سارے منہ کو لگاتے ہیں۔ لے گئے
انہوں نے مجھے 1 مہینے کے بعد ٹیلی فون پہ بتایا کہ جی آج میں نے اپنی بیوی کا چیک اپ کرایا ہے، وہ مہینہ لگاتا رہا، انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی تھا ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں اندر، بالکل ٹھیک ہے تمہاری بیوی۔ تو اب یہ اللہ کے کلام میں برکات ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا بنا دیتے ہیں، قرآن تو شفا ہے۔ آمنا و صدقنا، جب اللہ کہے کہ قرآن شفا ہے تو پھر کون ہے جو نہ مانے؟ تو اس لیے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک دوست آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا عبداللہ ابن عمر، حضرت عجیب بات ہے کہ صحابہ تو بس فاتحہ پڑھتے اور دم کر دیتے، وہ ٹھیک ہو جاتا، ہم تو سارا قرآن پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم تو سارا فاتحہ بھی پڑھیں اور جو مرضی ہے پڑھیں، کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن تو وہی ہے، لیکن وہ پڑھنے والی زبانیں نہیں ہیں، وہ زبانیں تھیں اصحاب محمد الرسول اللہ، جن کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، جن کی نظروں نے کبھی خیانت نہیں کی تھی۔ ہماری زبانوں کا تو یہ عالم ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی اسی سے پڑھتے ہیں، گالیاں بھی اسی سے دیتے ہیں، حجر اسود سے بھی اسی سے بوسہ دیتے ہیں، اور غیر محرم عورتوں کو بھی اسی سے بوسہ دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کو بھی انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور سیکسی فلمیں بھی انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پر پیدا کیا ہو، کیسے پیدا ہو اور کیسے اثرات ہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے، زیارت تو میں نے بھی کی، لیکن ہم چھوٹے تھے جب زیارت کی، عقل تھا نہیں، نہ اس وقت تھا نہ اس وقت ہے، اس وقت بھی بے وقوف جاہل تھے، اب بھی وہی بے وقوف جاہل ہے، تو فائدہ نہ حاصل کر سکے بزرگوں سے، تو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی فقیر کے پاس 40 دن کے لیے آگے ٹھہر جاؤ، فقیر کے لنگر سے کپڑے پہنو، فقیر کے لنگر سے روٹی کھاؤ، اور اللہ کے فرائض ادا کرو، اور تلاوت قرآن رکھو، اور ان نظروں کو غیر پر استعمال نہ کرو۔ 40 دن کے بعد پھر دیکھو کہ تمہارے اللہ پاک زبان میں اثر پیدا کرتے ہیں، تیری عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم تو اپنی عبادت کرنے آتے ہیں، ابھی طواف کے لیے جائیں گے، بڑی نیت ہوگی اللہ کے گھر کا طواف کریں، کوئی لڑکی خوبصورت گزرے گی، نظر ڈال لی، شاید طواف ختم، گرل ہو گیا۔ ہم وہاں سے آتے ہیں جی آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، درس سنیں گے اور جمعہ بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے، جب باہر نکلیں گے 2-4 نظر پڑے گی، کبھی اس لڑکی پہ کبھی اس لڑکی پہ، ساری عبادت ڈال کے گناہوں کا بنڈل سر پہ رکھ کے گھر چلے جائیں، تو فائدہ کیسے ہو جائے مجھے بتائیں؟ فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نظر محفوظ ہو، فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ زبان پاک ہو، فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ اندر رزق حلال ہو، فائدہ تب ہوتا ہے کہ صدق مقال ہو، فائدہ تب ہوتا ہے کہ غیبت، زنا، گناہ، شراب حرام نہ ہو۔ پھر دیکھو کہ اللہ نے ہمیں جو زبانیں دی ان میں اثر ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی سچا ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ ویسے میں بتلا دوں اس لیے کہ کسی دوست کو شاید بیمار کو بھلا ہو جائے، ورنہ نہ تو میں پیر ہوں نہ مجھے یہ کام پسند ہے، سیدھی بات ہے کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی، حالانکہ ہے بڑا آرام والا کام، کہ پڑھنا پڑھانا تو بڑا محنت والا کام ہے، اس میں دماغ لگتا ہے، لیکن یہ جو طویل شویزوں والا کام ہے یہ بڑا فن خان کام ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بس الٹی پلٹی لکیریں مار دو، پیسے ہی پیسے۔ تو بہرحال اللہ مجھے تو بچائے، میں ان چیزوں سے بچتا ہوں، لیکن اللہ کے قرآن پر میرا ایمان۔ تو وہ میرے ماموں سے میں نے خود پوچھا تھا، اس لیے بتا رہا ہوں شاید اللہ کسی بندے کا بھلا کر دے۔ تو میں نے پوچھا ماموں جان وہ کیا بتایا تھا، کیا پڑھ کے دیا؟ فرمایا بیٹا 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، اول آخر درود شریف، اور ایک آیت ہے قرآن پاک کی کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں کھول سکتا، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ فرمایا یہ آیت 1000 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کر دو، جو دوا بھی لگا دو وہی سی دوا پہ دم کر دو، بدن پہ دم کر دو، تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں۔
بہرحال آپ نیک لوگ ہیں، شاید آپ کو فائدہ ہو جائے۔ میری تو زبان بھی گندی ہے اور نہ صدق مقال ہے نہ عقل حلال ہے، میں تو بس تمہاری دعاؤں کی وجہ سے چلتا ہوں۔ میری تو نیکی بھی تمہاری دعائیں ہیں اور میری کامیابی بھی تمہاری دعائیں ہیں اور میرا درس بھی تمہاری دعائیں ہیں، اسی وجہ سے یہ گاڑی چلتی رہتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کہیں سے فون آ جاتا ہے، السلام علیکم، ہم نے جی فلاں کیسے سنی ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کہا یار تمہاری قسمت اپنی اچھی ہوگی، میں تو خود ٹھیک نہیں ہوا، تم تقریر سن کے ٹھیک ہو گئے، میں تو خود ٹھیک ہوا نہیں، لیکن آپ میری تقریر سن کے ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ آپ کا اپنا دل ٹھیک ہے، آپ کا اپنا برتن ٹھیک ہے، میرا برتن پلید ہے، اس لیے میں ٹھیک ہوں۔ تو بہرحال میرے پاس تو آپ کے دعاؤں کے سوا نہ عمل ہے نہ سہارا ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین ہے اور دوستوں کی دعاؤں سے کہ جب کسی طالب کی، کسی دوست کی، کسی بوڑھے کی، کسی بزرگ کی، کسی داڑھی والے کی جو دعا رات کو دل سے نکل جاتی ہے نا، بس ہماری گاڑی پر دھکے سے چل پڑے۔ تو ورنہ اور نہ عمل ہے نہ علم ہے نہ فضل ہے نہ تقوی ہے نہ نیکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دامن ہے، خالی دامن ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین۔ تو بہرحال آپ جناب سمجھیے، اللہ نے فرمایا میری ان نعمتوں پہ غور کرو کہ شفا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا دونوں باتوں پہ غور کرو کہ وہ کتنا بڑا جانور ہے، مختلف گھاس کھاتا ہے لیکن دودھ کا رنگ ایک ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، کوئی زیادہ گاڑھا کوئی زیادہ پتلا، کوئی بہت زیادہ سفید کوئی تھوڑا سا ہلکا سفید، لیکن فرمایا کہ دیکھو شہد کی چھوٹی سی مکھی ہے اور مختلف چیزیں جو کھاتی ہیں تو شہد کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، کبھی دیکھو تو شہد سیاہ ہے، کبھی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو فکر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ چلو اب اپنے میں غور کرو، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا۔ خالق کون ہے؟ ہاں جی، کس نے پیدا کیا؟ اچھا پیروں کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا ان کو تو اللہ پیدا کرتا ہے، پھر آگے یہ بچے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی خود پیر کو تو پیدا کرتا ہے اللہ، لیکن جب پیر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر پیریں دتا بن جاتا ہے، پھر لوگوں کو بچے دینے شروع کر دیتا ہے، کو پیر بخش، کو پیراں دیتا، کو فقیر بخش، کو حسین بخش، کوئی نبی بخش، کوئی رسول بخش، کوئی جناب غلام بخش، کوئی فلان بخش، یعنی اللہ کو چھٹی، بس اللہ کا کام ختم ہو گیا، اس نے پیر پیدا کر دیے، فقیر پیدا کر دیا، اب اگلا کام پیر فقیر چلائیں گے۔ اس سے بڑا شرک دنیا میں کیا ہوگا؟ اور جن کے یہ نام ہوں خدا کے لیے بدل دیں، یہ مشرکانہ نام ہے، یہ کافرانہ نام ہے، اس لیے ہمیشہ ان ناموں کو بدل دیا کریں، کیونکہ جاہل لوگ ہیں نام رکھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، اور پکارنے والا بھی شرک میں پڑے گا، اور رسول بخش ادھر مانا رسول نے بخشا ہے نا، اللہ نے تو نہیں بخشا، فقیر بخش بلانے والا بھی شرک میں اور جس کا نام ہے وہ بھی شرک میں، تو اس لیے فوراً ان ناموں کو مہربانی کر کے بدل دیا کریں، وہ نام رکھے کریں، اور نام بدلنا کو برا نہیں ہوتا۔ جیسے حضور کی بیوی کا نام تھا برہ، حالانکہ برہ بڑا اچھا نام ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ نہیں اس نام میں یعنی اپنے آپ کو نیک کہنا، اچھا نیک نام زینب رکھ دیا حضور پاک۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے نام جیسے جن میں جیسے ہمارے لوگ نام رکھتے ہیں نا جی، عماد الدین، دین کا ستون ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا، رکن الدین، محکم دین، مستعصم باللہ، نام ایسے رکھیں گے جو پڑھتے پڑھتے آدمی کی حالت خراب ہو جائے، لیکن نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے، روشن چراغ ویسے اندھا ہوگا، سوموار کو پیدا ہو تو سمہارا، اور بدھ کو ہو تو بدھو، اور خمیس کو ہو تو خمیسو خان، جمعے کو ہو تو جمعہ خان۔ ہمارے بلوچوں کے نام سنے تو آپ حیران ہو جائیں، یہ دلال خان ہے، یہ جلال خان ہے، عجیب عجیب نام ہوتے ہیں۔ اچھا نام بھی عجیب، شکلیں بھی عجیب، داڑیاں بھی خدا نے ان کو ایسی دی، ایسی داڑھی دیکھو تو کہو یہ کوئی حضرت خضر آ رہا ہے، اور ہوگا میری طرح جاہل مترا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا پگڑی بھی ایسی باندھیں گے، سبحان اللہ، اور آتا شاتا کچھ نہیں ہوگا، بیچارے پڑا تو ہوگا ہی نہیں نا وہ ہمارے ایک سردار تھے، وہ بلوچ تھے، ہمارے سردار سے برادری کے تھے، بڑے آدمی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے،
بڑا منصف مزاج آدمی تھا، غریبوں کا بڑا خیر تھا. شوق ہو گیا سردار کو کہ سنا ہے کاریں ملتی ہیں. اس دور میں گاڑیاں کون کاریں خریدتا تھا؟ تو پتہ نہیں 10-15 ہزار میں اچھی گاڑی مل جاتی تھی. حضرت تشریف لے گئے سردار صاحب گاڑی خرید کر کے لیں. اب گاڑی خریدی تو ڈرائیور بھی تو چاہیے، ڈرائیور بھی لے آئے. اب جناب وہ گاڑی لے تو آئے. اب جب اپنے علاقے میں آئے تو کچی سڑکیں اور ان کے اوپر جناب وہ نالے اور کھالے اور واٹر اور پانی اور کیا کیا تماشے ہوتے تھے. سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی دیہات میں. تو جب آئے تو آگے ایک کھالا تھا اتنا سا. وہ ڈرائیور بیچارے نے گاڑی روک دی. نئی گاڑی ہے 0 میٹر گاڑی، ابھی تو بیچاری رننگ میں ہے. تو اس نے گاڑی روک دی. تو سردار نے پوچھا بابا کیوں گاڑی روک دوں گا؟ صحیح آگے کھالا ہے. صحیح کھالا تو کار سے ہی پور کر دے. بابا زور لگاؤ نا گاڑی کا. میں کہا صحیح زور کیا لگائے تو گاڑی ٹوٹ جائے گا. اور بابا ٹوٹنے دو نا، زور لگاؤ نا. اتنا پیسہ لگایا تو کیوں؟ یہ کھالا بھی نہیں چاہتا. میں نے کہا سردار صاحب یہ کاریں کھالے پر نہیں. کہہ رہے یار چھوڑو میرے گاڑی کو آگ لگاؤ، میری گھوڑی لے آؤ، وہ اچھی ہے. وہ دیکھو نا اتنے بڑے کھالے تھے چھلانگ سے وہ دریا میں چلی جاتی. یہ کیا گاڑی ہوئی انگریز کی بنائی گی؟ اتنا کھالا بھی نہیں چل سکتی. دفع کرو اس کو بس. تو وہ تو ہمارے لوگ یہ سے ہوتے ہیں بیچارے. اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. عجیب آدمی تھے، اللہ پاک رحمت کرے. کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا اور غریبوں کا ساتھ دیا. اور جب جرگے میں بیٹھتا تو حیران ہو جاتے آپ کے اس آدمی جس نے الف با بھی نہیں پڑھی ایسے فیصلے کرتا کہ دنیا کا کوئی چیف جسٹس کیا کرے گا. اللہ نے دماغ دیا. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں میں غور کرو میری نعمت کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دیتا ہے. اچھا پھر پیدا کرنے کے بعد بعض جوانی میں مر گئے، بعض بچپن میں مر گئے، بعض کو بوڑھا بنا دیتے ہیں. اس عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا. کہ پہلے سب جانتا تھا، بوڑھا ہو گیا کوئی پتہ نہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہ نے فرمایا دیکھو کیسے بڑا بڑا ماشاءاللہ حساب دان، علم والا، بڑے بزنس کرنے والا بوڑھا جو ہو گیا اب کچھ پتہ نہیں لگتا ہے. اس حال میں آ گیا ہے، کہتا کچھ ہے سمجھ کچھ نہیں آتا. فرمایا کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ علیم قدیر. یہ اسی کی ذات ہے جو علم والا بھی ہے اور ہر چیز سے قادر. پھر فرمایا دیکھو میری نعمتیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. کسی کو میں نے غنی بنا دیا، کسی کو میں نے فقیر بنا دیا. کسی کو میں نے طاقتور بنا دیا، کسی کو میں نے کمزور بنا دیا. کسی کو میں نے پیسے والا، کسی کو متوسط. وجہ کیا ہے؟ یہ بھی میری نعمت ہے کہ اگر سب غریب ہوتے تب بھی کام نہ چلتا، سارے امیر بن جائیں تب بھی کام نہ چلتا. اللہ نے دولت والوں کو غریبوں کا محتاج کر دیا اور غریبوں کو دولت والوں کا محتاج کر دیا. اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا ایک نعمت ہے تاکہ یہ نظام دنیا قائم رہے. دیکھو نا اگر ہم سارے امیر بن جائیں تو یہ پتھر کون لگائے گا؟ سارے امیر بن جائیں تو مزدوری کون کرے گا؟ سارے امیر بن جائیں تو گاڑی کون چلائے گا؟ سارے امیر بن جائیں تو الیکٹریشین کا کام کون کرے گا؟ لکڑی کا کون کرے گا؟ نجارہ کون کرے گا؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ایک پیسہ خرچ کرتا ہے دوسرا جان خرچ کرتا ہے، ایک پیسہ خرچ کرتا ہے دوسرا اپنا علم خرچ کرتا ہے. فرمایا یہ بھی میری ایک نظام ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر سرمایہ داری میں جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، اگر سوشلزم نظام میں جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے اور اسلام کے عادلانہ نظام میں آ جاؤ کہ ہم نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جائیداد خود بخود تقسیم ہوتی جائے گی. ہم نے نظام میرا وراثت بنا دیا کہ باپ مر گیا ساری اولاد سے تقسیم کرو، بیوی کا حصہ، بیٹوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ. اب جائیداد تقسیم ہو گئی. پھر آگے بیٹے کے الحمدللہ 10 بیٹے ہیں، پھر اس کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی. تو کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہے گی کہ ارتقاء دولت ہو جائے. پھر ہم نے پیسے والے کو بھی پابند کر دیا زکوٰۃ ادا کرو. پھر ہم نے ذمہ دار کو بھی پابند کر دیا عشر ادا کرو. ہم نے مال مویشی والے کو بھی پابند کر دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. ہم نے پابند کیا غلطی ہو جائے تو غلام خرید کے آزاد کرو تاکہ غلاموں کو بھی فائدہ پہنچے اور تیرا مال بھی خرچ ہو جائے. ہم نے اگر عید رکھی ہے تو فطرہ بھی مقرر کر دیا کہ ہر آدمی صدقہ کرے.
ہم نے عید حج رکھی ہے تو قربانی بھی مقرر کر دی کہ ہر آدمی قربانی کرے تاکہ یہ دولت جو ہے گردش میں رہے اور انصاف میں رہے، نہ یہ جوئے کی شکل اختیار کرے اور نہ جو ہے یہ سود کی شکل اختیار کرے، بلکہ عادلانہ نظام ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اب اللہ ہمیں ایک سبق دیتے ہیں، فرمایا فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ اللہ نے فرمایا جو تمہارے ہم نے نوکر بنائے ہیں، ملازم بنائے ہیں، کبھی تم یہ بھی کرتے ہو کہ ساری جائیداد تقسیم کر کے ملازموں کو اپنے برابر کر دو؟ یعنی ایک ہمارے گھر میں 10 نوکر کام کرتے ہیں، دیکھو نہیں یار ساری تقسیم کرو، یہ کیا نوکر ہیں، ان کو برابر کرتے ہیں ہم۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے نوکروں کو برابر کرنا نہیں چاہتے ہو تو میرے بندوں کو خدا کے برابر کرنا چاہتے ہو، اچھا عقل ہے بھی تمہارا۔ تم تو اپنے نوکروں کو دولت دے کے اپنے برابر سیٹ پہ بٹھانا نہیں چاہتے ہو، لیکن خدا کے برابر تم نے کہیں بت بٹھا دیے، کہیں سورج بٹھا دیا، کہیں پیر بٹھا دیے، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو حاجت روا بنا دیا، کسی کی نظر نیاز شروع کر دی، کسی کے قبروں پہ طواف شروع کر دیے کہ خدا کا کعبہ ہے تو میرا پیر کی قبر بھی ہے، خدا کے نام پہ قربانی ہے تو میرے پیر کی قبر کے نام پر بھی چڑھاوا ہے، خدا کے نام کی منت ہے تو پیر کے نام کی بھی منت ہے، خدا کو پکار دیں یا اللہ تو یا پیر یا دستگیر بھی پکار دیں۔ اللہ نے فرمایا تم میرے برابر میری مخلوق کو لے آئے ہو، کچھ تو عقل کرو، کچھ تو لحاظ کرو کہ تم تو اپنے برابر کسی کو نہیں کرنا چاہتے ہو، تم اپنے مال میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے ہو۔ با حیا با غیرت خاوند جو ہے اپنی بیوی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا ہے اور میری خدائی میں شریک بناتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا افا بنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمتوں کا اس سے بڑا انکار کیا ہوگا؟ اب اللہ نے آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اور نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات۔ اللہ نے فرمایا میری نعمت دیکھو کہ ہم نے واللہ جعل لکم من انفسکم، تمہارے لیے تم سے بیویاں پیدا کی، کیا مانا وہ تمہاری جنس ہے نا، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی بیوی اللہ نے حضرت حوا تو خود آدم کی بائیں پسری سے پیدا کی، پھر اسی سے ساری مخلوق پیدا ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا میرا احسان نہیں بناتے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں تمہاری جنس سے، اگر کوئی اور جنس ہوتی تو کبھی سکون نہ ملتا، اگر کوئی اور جنس ہوتی کہ تم انسان اور بیوی جن، تم جن اور بیوی انسان، تو لازمی بات ہے کہ کبھی وہ زندگی اور حسن معاشرت قائم نہ ہو سکتی۔ لیکن یہ میرا کتنا احسان ہے کہ میں نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیوی اور کیوں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا کہ ہم نے بیوی بنائی تیرے لیے تاکہ تمہیں راحت ملے، سکون پکڑو، تمہارے میاں بیوی کے درمیان میں ایک محبت ہو، رحمت ہو، شفقت ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی روح سے اگر کسی کو اپنے گھر میں بیوی سے سکون نہیں ملتا تو گویا وہ بیوی ہے ہی نہیں۔ بیوی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جو اپنے خاوند کو راحت پہنچائے، خاوند کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، خاوند غائب ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، خاوند حکم کرے تو اطاعت کرے۔ لیکن اگر بیوی ایسی ہو ماشاءاللہ کہ باہر سے جاؤ تو گھر جہنم ہو، باہر سے جاؤ تو ماشاءاللہ ہو آوازیں آ رہی ہوں اور ایک چپل سڑک پہ پڑی ہو اور دوسری ہاتھ میں لے کے کھڑی ہو، تو سمجھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے، جہنم ہے جو اللہ نے زندگی میں دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عذاب پھر مسلط کر دیا ہے، تو اللہ پاک سے رحمت کریں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کے گھر کو رحمت و خوشیوں کا گہوارہ بنائے اور اپنے عذاب جو ہے رفع فرمائے۔ اچھا اسی طرح یہ ہے کہ تم ماشاءاللہ صبح ٹھیک 7:30 بجے ناشتہ کر کے گھر سے نکلے اور بیگم صاحبہ سیر پہ نکلی، تو یہ بھی بیوی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ اگر تم گھر میں جاؤ تو معلوم ہو کہ ابھی اس نے منہ کالا کر کے بیٹھی ہے، کپڑے گندے، ہاتھ گندے، کہیں آٹا پڑا ہے، کہیں توا پڑا ہے، کہیں لاٹھی پڑی ہے، کہیں لکڑی پڑی ہے،
اور دوسروں کے گھر میں جائے تو میک اپ سنگار کر کے جا رہی ہے تو سمجھ رہی ہے بھی اللہ کا قہر ہے اور اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے تو اس کو تمہارے لیے بنایا تھا. حضور نے فرمایا بیوی وہ ہے جب نظر پڑے بندہ خوش ہو جائے, جب حکم کرے تو اطاعت کرے, اور جب غائب ہو تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے. یہ عورت کی خصوصیات ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرمائے دیکھو میری نعمتیں دیکھو کہ میں نے تمہاری جن سے بیوی جوڑے پیدا کی. وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُمْ, اور پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بنین وحفظۃ, اولادیں پیدا کی, پوتے پیدا کیے. دیکھو پھر ہم نے تمہیں دیکھو نا کیسا, پہلے تم 2 آدمی تھے, میاں بیوی تھے گھر میں, بس جناب شام ہوئی 10 بجے تو دونوں چپ کر کے سو گئے. اب ہم نے ایک بچہ دے دیا, سارا دن گھر میں رونق ہے, سارے ہم ماشاء اللہ کہیں چوں چوں کر رہا ہے, کہیں رو رہا ہے, کہیں نہلا رہے ہیں, کہیں اٹھا رہے ہیں, کہیں بٹھا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ بھیج کے گھروں میں رونق پیدا کر. ہم نے تمہیں اولادیں نہیں, پھر اولاد کی اولادیں نہیں, تاکہ تمہاری نسل جو ہے آگے قائم رہے. لیکن یاد رکھو اللہ فرماتی ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً, ہم نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے لڑکے اور پوتے پیدا کیے. تو علماء نے فرمایا حالانکہ وہ لڑکا ہو یا پوتا ہو تو دونوں کی اولاد ہے, صرف بیوی کی تو نہیں ہے. تو پیدائش میں تو دونوں کا دخل ہے. لیکن چونکہ مرد کا کام تو صرف اتنا ہے نا کہ پانی پہنچا دیا, باقی سارے مراحل تو بیچاری عورت سے گزرتے ہیں. باقی سارے مراحل ہیں کہ اس کے رحم میں استقرار پکڑتا ہے, وہ 9 مہینے تک سارے تخلیق کے مراحل سے گزر کے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے, پھر وہ ولادت کے مراحل سے گزرتی ہے, پھر اس کی رضاعت کے مراحل سے گزرتی ہے, پھر اس کی تربیت کے مراحل سے گزرتی ہے. یہ سارا کام تو عورت کے ذمہ ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے عورتوں سے پیدا کیا ہے. اسی لیے صحابہ میں سے ایک آدمی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا, تیری ماں کا حق ہے. اس نے پوچھا حضور پھر اس کے بعد؟ فرمایا امو کا, تیری ماں کا حق ہے. اس نے کہا حضور پھر اس کے بعد؟ فرمایا امو کا, تیری ماں کا حق ہے. اس نے کہا حضور پھر اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابا کا, جو باپ کا. تو 4تھے نمبر پہ حضور نے نام دیا. 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا حق گنوایا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ والدہ بھی گویا 3 مراحل سے گزرتی ہے, ایک حمل کا مرحلہ, ایک ولادت کا مرحلہ, اور ایک پھر ہماری رضاعت کا مرحلہ. چونکہ وہ 3 مراحل سے گزرتی ہے تو اس کا درجہ جو ہے باپ سے 3 درجہ زیادہ بڑا ہے کہ آدمی اپنی والدہ کا فرما بردار ہو. اسی لیے اللہ نے فرمایا. اچھا ایک لفظ ہے نا حفدہ, حفدہ حفید کہتے ہیں پوتے کو. اصل میں لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے مشقت برداشت کرنا. تو اس لیے علماء نے فرمایا یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ اولاد وہ دے جو ماں باپ کی خدمت کرے, ماں باپ کے لیے مشقت برداشت کرے, ماں باپ کے لیے تکلیف برداشت کرے, اور ماں باپ کو سکھ پہنچانے والی ہو. اور آج اولادیں ایسی ہیں ماشاءاللہ, دوستوں کو سکھ پہنچاتے ہیں, یاروں کو سکھ پہنچاتے ہیں. دوستوں کے لیے کڑھائی گوشت پکتا ہے اور باپ سوکھی روٹی کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولادوں کو یا ہدایت دے یا پھر جان چھڑائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیا کریں یہ اولاد ہے کہ جو اپنے دوستوں کے لیے تو ہدایا جائیں گے, گھڑیاں جائیں گی, بریف کیس جائیں گے, نئے ماڈل کی اینکیں جائیں گی, نئے ماڈل کے کپڑے اور نئے ماڈل کی چیزیں, لیکن اپنے والدین بیچارے بھوکے سوکھے زندگی گزار رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ہدایت فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ کیا اتنی سارے دلائل کے بعد تم اللہ کو چھوڑ کے پھر باطل کو مانتے ہو, اللہ کی توحید چھوڑ کے شرک کرتے ہو, اللہ کے فرامین کو چھوڑ کے غیروں کی باتوں پہ چلتے ہو. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب رفع فرمائے. اور جیسے میں ہر درس میں عرض کرتا ہوں کہ تمام میرے بھائیوں کا, تمام مسلمانوں کا, تمام نمازیوں کا یہ فرض ہے
کہ روزانہ دن میں رات میں جب موقع ملے حرمین الشریفین اور بلد الامین کے امن و استقرار کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا آخری سہارا ہے، اور کہاں جائیں گے پھر؟ یہی تو ہے نا ایک امن، یہی تو ہے ہر امن آمنا۔ اللہ اس کے امن کو قیامت تک برقرار رکھے، اور اللہ فتنے سے اور ظالموں کے ظلم سے، مفسدین کے فساد سے محفوظ رکھے۔ کہتے جی کہ بعض آدمی جو ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں یا پیٹ بڑھ جاتا ہے تو ان کو اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ کیسے استعمال کرے۔ اگر وہ کریم استعمال کرے یا دوا کوئی بات نہیں، تو کوئی منع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مقصد حکم شریعت کا ہے کہ زیر ناف بال صاف کیے جائیں، اور ہفتے میں ایک بار، زیادہ سے زیادہ 40 دن نہ گزریں، سمجھ؟ اب مرد ہو یا عورت، اب چاہے بلیڈ سے کریں، استرے سے کریں، مشین سے کریں، دوائی سے کریں، کسی پاؤڈر سے کریں، کسی کریم سے کریں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مقصد بالوں کی صفائی ہے۔ یہ حکم نہیں ہوتا کہ مرد تو استرا استعمال کرے عورت نہ کرے، یا مرد بلیڈ کرے، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جس مقصد ازالہ ہے ان بالوں کو آپ نے ہٹانا ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھو نا، اب اگر حدیث مبارک پہ آؤ، یہی تو ہم کہتے ہیں نا، جو ہمارے نوجوان آج کل نہیں سمجھتے، اللہ ان کو بھی اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا نطف الابط، کہ بغلوں کے بعد جو ہیں نوچے جائیں۔ نطف کہتے ہیں نوچنا، جیسے ہم ہوتا ہے نا جی موچنے سے بال نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نطف۔ اب کون آدمی عمل کرتا ہے نطف سے؟ تو منع یہ ہے کہ بغلوں کے بال صاف کیے جائیں۔ تو اب اگر کوئی بچپن سے اس نطف پہ عمل کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے، ورنہ دوائی سے کرے، ورنہ استرے سے کرے، کسی چیز سے کرے، کوئی منع نہیں، کیونکہ مقصد تو بغل صاف کرنا ہے۔ اگر لڑکی لڑکا ان کے والدین راضی ہوں تو ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب راضی ہیں والدین خود کر دیں، ٹیلی فون کی ضرورت ہی نہیں۔ والدین جب موجود ہیں، اولیاء الامر موجود ہیں، وہ لڑکا انہیں کو مالک بنا دیں، وہ وہیں بیٹھ کے جب قبول کر دیں، ٹیلی فون کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیلی فون پہ میرے بھائی زبان بدل جاتی ہے، لہجے بدل جاتے ہیں، آواز میں دھوکے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کھری بات ہو جس میں کوئی شک نہ رہے، شبہ نہ رہے باقی۔ اچھا، اگر ایسا بھی انجام نہ ہو تو میں ایک خط لکھ کے 2 دوستوں کو اوپر گواہ بنا دوں کہ جی میرا والد یا میرا چاچا میرا وکیل ہے، میرا نکاح کر دے، وہی تمہارا حجاب قبول کر دے گا، بات کرتے وہ تمہارا نکاح ہو گیا۔ کہتے جی کہ جو حاجی مستقل مکہ میں قیام کرتے ہیں، وہ مزدلفہ عرفات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عرفات میں جو امام ہیں ان کے پیچھے پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے قدموں میں جماعت کرے تو وہ کہتے ہیں پوری پڑھے، چونکہ وہ مسافر نہیں۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں ہر حال میں نماز قصر کرے، چاہے مسافر ہے یا مقیم ہے۔ باقی دلائل علماء کا کام ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا بھی آگے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، بلکہ جماعت کر لے، وہ دل میں نیت کر لے، بس امام ہو گیا۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ امام مجھے فرماتے ہیں کہ دونوں فرض پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک نفل پڑھ رہا ہے اور ایک فرض پڑھ رہا ہے۔ لیکن باقی اماں کے نزدیک تو وہ بھی جائز، چاہے اگلا نفل پڑھ رہا ہے تم فرض کی نیت کر دو۔ کہتا ہے کہ جی بعض لوگ جو ہیں سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، ہاں وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد پڑھیں اور دعا کریں۔ کہتا ہے کہ جی بعض لوگ انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں، بری بات ہے۔ جب منہ ہی گندا ہے تو پھر پاک ذات کا نام لینا کیا ہے؟ پہلے اپنا منہ صاف کرو، سگریٹوں سے دور ہٹو۔ یہ تو ہمارے تو جی ماشاءاللہ لوگ، میں نے تو یہی عرض کیا نا، بڑے بہادر ہیں۔ مدینہ شریف میں جائیں، سگریٹ پیتے پیتے حرم کے باہر تک پیتے جائیں گے، وہی پھینک کے پاؤں سے مسل کے اور پھر سلام دیا کے پڑھیں گے۔ یہ تو جی کو بڑی بہادر قوم ہے۔
ہم تو بھائی یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ہمارے لوگ جو ہیں بڑے بہادر ہیں، باقاعدہ سگریٹ ہاتھ میں، فیشن، شیو، کلین شیو، اور بالکل انگریزی بال بنے ہوئے، اور جھوم جھوم کے سلام پڑھ کہہ رہا ہے جی مولوی صاحب کو تمہارا ٹھیکہ ہے؟ جی میرا ٹھیکہ نہیں، بے ادب نہ بنو، ٹھیکہ میرا نہیں، کہیں اسی بے ادبی میں اللہ نہ پکڑ لے۔ ہم تو تیرے لیے درخواست کر رہے ہیں، مولویوں کا کوئی ٹھیکہ نہیں، مولویوں کا تو صرف ٹھیکہ ہے جب مرو گے تو جنازہ پڑھائیں گے، کیونکہ تمہیں آتا نہیں، مرنا تو مولوی کو وہاں بھی کوئی ضرورت نہیں مولوی کی، تم خود اپنا پڑھ لیا کرو جان چھوٹے، یا بچہ پیدا ہوگا تو اذان دو، کیوں نہ باپ کو آتی ہے نہ ماں کو آتی ہے۔ کہتے جی کہ سجدہ تلاوت جو ہیں قرآن میں ختم کر کے 14 دے دیں، نہیں، جب آیت آئے سجدہ کرو، وہ تو اگر رہ جائے تو بعد میں کرو۔ مقام ابراہیم کو بوسہ دینا بدعت ہے، بوسہ سنت صرف حجر اسود سے ہے۔ اگر کوئی آدمی غلاف کو بوسہ دے وہ بھی خلاف سنت ہے، ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں، باقی کسی جگہ حکم نہیں ہے۔ میں نے شادی کیا، حق المہر ادا نہیں کیا تو ادا کرو، نہیں کیا تو میں کیا کروں، میں ہمارے ذمہ حقوق و لباد ہے، میں جا کے ادا کروں گا نا، مولوی مکی کو جو لکھا ہے میں کیا کروں؟ کہہ رہے ہو حق المہر ادا نہیں کیا، ادا کرو، چھوڑنا چاہتے بھی حق المہر تو دینا پڑے گا، چاہے چھوڑو یا نہ چھوڑو۔ عجیب بات، میں 5 سال کے بعد بچے کا ختنہ کرا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، چاہے 100 سال کے بعد کراؤ، اچھا کیا، بڑا جلدی کروا رہے ہو، نہیں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، حضرت ابراہیم نے 60 سال کی عمر میں کیا ہے، یہ کوئی ہنسنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے لوگوں کو عادت ہو گئی، وہ سمجھتے ہیں شاید مولوی مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق تم سمجھو نا تو ہم کیا کریں۔ ایک آدمی جمعہ کے خطبے میں تھا، موبائل فون آیا کہ تمہاری بچی کی طبیعت بہت خراب ہے تو میں چھوڑ کے چلا گیا، کوئی حرج نہیں، لیکن موبائل فون کا یہی فائدہ ہوا کہ خطبے سے بھی محروم اور جماعت سے بھی محروم، وہاں جا کے تم بچی کو بچا لو گے۔ بہرحال چلے گئے، توبہ کرو، نماز پڑھو، بہر صورت ہمارا کام کبھی طائف میں کبھی مکے میں، کام ہے تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے رشتہ دار طائف ہیں ان کو ملنے جاؤں پھر واپسی پہ احرام باندھ کے آئیں۔ کہتے جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20 تراویح جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، تو پھر یہ تو حرم والے علماء سے کہیں کہ کیوں پڑھاتے ہیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان کو نہیں کہتے ہو ہم کمزور ہیں اس لیے نزلہ ہم پر گرتا ہے۔ 20 تراویح اجماع ہے، سنت ہے، خلیفہ راشد سیدنا عمر نے حکم دیا ہے، حضرت ابی بن کعب پہ جمع ہو کے سارے مدنی باغ کے صحابہ نے پڑھی ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اللہ ہدایت دے۔ اچھا یہ کام ہمیشہ وہ بتلائیں گے جس میں عبادت کم ہو، کوئی غریب 4 سنتے پڑھ کے کہو پہ 2 پڑھا کرو، پھر اس کو کہیں گے 1 پڑھو، پھر کہیں گے چھوڑ دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والدین کے لیے عمرہ بالکل حج کرو، عمرہ کرو، سب کچھ کرو، روز دعا کیا کرو والدین کے لیے۔ اگر ہم حرم شریف میں پہنچے، نماز ہو گئی ہو، نماز ہو جائے، جماعت نہ ملے، تم مسافر ہو تو پھر تم قصر پڑھو گے۔ کہتے نہیں ہمارے ملک میں کوئی مر جائے تو اسی دن چاول پکاتے ہیں، کھلائے، سب بدعت ہے، جو مر جائے اس کے گھر سے کھانا ناجائز ہے، بلکہ 3 دن تک موت والے گھر میں ہمسایوں کو چاہیے کہ کھانا پہنچائیں، یہ نہیں کہ ان کے گھر پہ اور آداب بنو، ایک بندہ مر گیا دوسرا چاول بھی تم ختم کر کے جاؤ، بندہ تو چلا گیا ہے، چاول بھی نہ رہے بیچارے، بعد میں بھیک مانگتے رہیں۔
داڑھی کو کالی مہندی لگانا، کالی نہ لگاؤ، اس میں سرخ بھی ملا لو، پھر ٹھیک ہے، تھوڑا رنگ بدل جائے بس۔ کہتے جی یہاں جو بروسٹ ہوتے ہیں کیا رائے؟ مجھے کیا پتا کیا ہوتے ہیں، کہاں سے مرغی آتی ہے، میں پکاتا ہوں، میرا دکان ہے، تحقیق کرو، اگر مقامی مرغی ہے حلال ہے، باہر کی ہے تو گڑبڑ ہے، سیدھی سی بات۔ لیکن تم بھی انشاءاللہ کھانے کے بعد تحقیق کرو گے۔ مسلمان مضبوط آدمی۔ شادی کی حق المہر ادا نہیں کیا، شادی 5 سال ہو گیا، بیوی چھوڑ دیا، بیوی حق وہ دینا ہے جناب، چھوڑ دیا، 5 سال ہو گیا، 50 سال ہو گیا، قیامت میں اسی حق المہر میں جہنم جاؤ۔ یہ حقوق العباد ہے، چھوڑ دیا، کچھ ہو گیا، جا کے حق المہر ادا کرو۔ میں نے آپ کی تقریریں سنی، بدعت چھوڑ کے توحید پہ آ گیا، اللہ کا شکر کرو۔ باقی جو آپ نے مجھ سے کوئی پرائیویٹ چیزیں پوچھنی ہیں نا، تو وہ مجلس یا جلسے میں نہیں پوچھی جاتی، جب اکیلا پوچھو گے نا میں تمہارا سارے علاج انشاءاللہ کر دوں گا، جو تمہیں بیماریاں ہیں نا وہ سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ اکیلے مجھے ملے نا، جب پھر میں مولویت کے اس میں نہیں ہوں گا، یہ بھی خیال رکھنا۔ روز ایک لفظ لکھتے، روز ایک سوال، بات کرو، مسئلہ کرو، اللہ سے ہدایت، اللہ نے ہدایت دی، خدا کا شکر کرو بس۔ اگر ایک عورت نے وضو کیا ہے لیکن بچے کی گندگی یا پیشاب دھونا پڑے، کوئی نہیں، ہاتھ دھو دے، پھر وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ انبیاء علیہم السلام جتنے ہیں سب اپنے مزاروں میں، قبروں میں زندہ ہیں، یہ تو متفق، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں، الانبیاء واحیاء فی قبورہم۔ اشراق کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں؟ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم عرب میں، مکے میں، حرم میں دے غریبوں کو تو انشاءاللہ اللہ 1 لاکھ کا ثواب دیں گے۔ لڑکی والے لڑکا کی طرف سے مہر کے علاوہ شادی کے لیے پیسہ لے، وہ جائز نہیں۔ جیسے لڑکے والوں کو جہیز لینا جائز نہیں، لڑکی والوں کو بھی حق المہر کے علاوہ لڑکے سے کچھ حاصل کرنا جائز نہیں۔ اور حق المہر جو ہے وہ بھی لڑکی کا حصہ ہے، مال ملک ہے، وہ والدین کا کوئی تعلق نہیں، لڑکی کے والدین کے لیے وہ حرام ہے، خالص۔ تو بہرحال اگر عورت حیض میں تھی، جب میقات میں گزری 2 رکعت نہیں پڑھی، ٹھیک کیا، لیکن عمرے کی نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، بالکل ٹھیک ہے، گھر میں آئے، بیٹھی رہے، خیال رکھے وہ احرام میں ہے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ کر لے۔ حضور پاک کا معراج جو ہے جسمانی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ